چاہیے. ہمارے جو اپنے جرنلسٹ ہیں ان کی بات لوگ کہتے ہیں ہم پیٹی بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آسما شرادی صاحبہ ہماری ایک بڑی اچھی اور بڑی نامور جرنلسٹ ہیں، لکھتی بھی ہیں اور پروگرام بھی کرتی ہیں. انہوں نے فرمایا تھا سن 2021 میں 17/10/2021 یعنی 17 اکتوبر 2021 کو انہوں نے ایک ٹویٹ لکھی تھی اور اس میں انہوں نے لکھا اتوار بازار جانے کا اتفاق ہوا اور عوام سے حکومت کے لیے وہ مغلظات سنی کہ اللہ کی پناہ. اب یہ ٹویٹ ان کا طبقہ ہے، آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے، تو میں نے کہا میں بھی آپ کو بتا دوں. لگتا ہے کہ اب اتوار بازار نہیں جانا پڑتا، کیونکہ اب تو اتوار بازار کے اندر جانا جو ہے وہ اگر جائیں گی تو لوگ صرف حکومت کو برا بھلا نہیں کہیں گے، بلکہ لوگ اب پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا. اور اس رجیم چینج آپریشن میں اب آپ بات کیوں نہیں کرتے مہنگائی کے بارے میں؟ ہمارے بہت سارے ساتھی جو مہنگائی کے بارے میں بہت بات کرتے تھے جب چیزیں مہنگی نہیں ہوتی تھیں، جب بجلی آدھی سے کم قیمت پہ تھی، جب مہنگائی 2 گنا کم تھی، جب پیٹرول جو ہے وہ 100% کم قیمت پہ مل رہا تھا، جب باقی ساری چیزیں کنٹرول میں تھی، لوگ بے روزگار نہیں ہو رہے تھے، تب ہمارے بہت سارے صحافی روزانہ ان چیزوں کا رونا روتے تھے. لیکن آج جب ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی ہے تو ہمارے صحافی اس کے اوپر بات نہیں کرتے، اس پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے. جائیے بازار میں دیکھیے لوگ آج کس طرح سے اس حکومت کو دعائیں دے رہے ہیں. دیکھیے اور دیکھ کر لوگوں کو بتائیے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری صرف ایک پارٹی تک محدود نہیں رہتی. آپ کو بتانا پڑے گا کہ اب حالات کیا ہے. اگر یہ پہلے سے برے ہیں تو ان کو پہلے سے برا بتانا پڑے گا. فواد چودھری صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور یہ تاریخ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹنے کی. عمران خان صاحب نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ آج پریس کانفرنس کی ہے، اس کی کچھ چیزیں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا. لیکن عمران خان صاحب نے جو ایک ٹویٹ کی ہے نا وہ بڑی کمال ہے، کیونکہ اس کا آغاز ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے. میں وہاں پہ آتا ہوں، لیکن فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے اکابرین الیکشن نہیں چاہتے، لیکن ملک کیسے چلانا ہے انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. صرف وزیر بنانا اور بیرونی دورے کرنے سے ملک نہیں چلتے. ویسے ان حکمرانوں نے جتنے بیرونی دورے کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی سپیڈیں کسی نے نہیں ماری. بلاول تو پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں. وہ ساری چیزیں جو پاکستان دنیا کے ساتھ پہلے ہی کر چکا ہے، ان ساری چیزوں کو دوبارہ دیکھ کر اپنا ایکسپوجر بڑھا کے بلاول اناؤنس کر دیتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ کیا. کوئی انہیں کہہ دیتا ہے اور وہ بھی کہہ دیتے ہیں میں نے پہلی دفعہ کیا. حالانکہ وہ سب کچھ پاکستان میں بہت لمبے عرصے سے ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک بلاول کو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ اور وہ لوگوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا ہوگا نہیں. اور شہباز شریف نے بھی ایک تاریخی نوعیت کے دورے کیے ہیں پاکستان سے باہر جا کر. انہوں نے کہا جی کہ صرف وزیر بنانے سے یا بیرونی دورے کرنے سے پاکستان نہیں چلے گا، ملک نہیں چلتے. یہ ایک پیچیدہ اور مشکل کام ہوتا ہے جس کی اہلیت ان حکمرانوں میں نہیں ہے. دیکھیے میں اہلیت کے بارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہلیت ان میں ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح کا یہ بھانمتی کا کنبا بنا ہوا ہے، جس طرح کی یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے نظریات نہیں ملتے، سوچ نہیں ملتی، فکر نہیں ملتی، شکلیں نہیں ملتی، تو وہ کیسے مل کر حکومت چلا سکتے ہیں؟ ہم آنگی ہونا بہت ضروری ہے، تو یہ نہیں چلا سکیں گے. لیکن فواد چودھری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جس کی اہلیت ان حکمرانوں میں نہیں ہے. پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور یہ مستحکم حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے. پی ڈی ایم 20 دسمبر تک عام انتخابات کا فارمولا اگر نہیں لے کر آتی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 15 سے 25 دسمبر کے درمیان یہ اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں، جبکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں وہ ان اسمبلیوں کو توڑ دیں گے. پنجاب خیبر پختونخوا میں 20 مارچ سے پہلے عام انتخابات کا عمل مکمل ہوگا. اسمبلیوں کو توڑنے کے لیے تمام اتحادیوں کا مکمل اعتماد حاصل ہے. اب عمران خان صاحب کو جو ان کے لوگ مشورہ دے رہے ہیں یا جو لوگ ڈرانے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے تو اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان 2 صوبوں میں نگران حکومت نہیں بنائے گی. وہ کوشش کریں گے کہ نگران حکومت آپ کے ساتھ مل کر نہ بنائیں اور یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جائے. اور جب یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا تو پھر وہ ایک نگران حکومت بنائیں گے اور ویسی نگران حکومت بنائیں گے جیسی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی یا جیسی پی ڈی ایم کی جماعتیں چاہیں گی. اور ایک ایسی حکومت جس میں عمران خان صاحب کی رائے بھی شامل نہیں ہوگی، وہ دھاندلی کے لیے پورا رول پلے کرے گی، مقدمات درج کرے گی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گی.
تو اپنے آئی جیز لگائے جائیں گے، آفیسرز کی تعیناتیاں کی جائیں گی، نگران حکومت اپنی مرضی کی بنائی جائے گی اور اس کے ذریعے سے عمران خان صاحب کو دبانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ ہمیں پہلے انتخابات کی تاریخ دیں۔ یعنی عمران خان صاحب بڑا صاف ایک بات کہتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں اور کہتے چلے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے تو پہلے انتخابات کی تاریخ دیجیے، انتخابات کی تاریخ دیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، اس کے علاوہ نہیں بڑھیں گے۔ حکومت نے کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں عمران خان صاحب کے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، جس طرح کے مذاکرات چاہتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا آغاز تب ہوگا جب موجودہ حکومت ہمیں تاریخ دے گی انتخابات کی کہ اس تاریخ کو پاکستان میں انتخابات ہو جائیں گے اور اس کا یہ میکینزم ہوگا، تو اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھنے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے ایک شکوہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اور میرے دور کا موازنہ کر لیں کہ کون سی چیزیں کتنی بہتر تھیں میرے دور میں اور عمران خان صاحب کے دور میں کون سی چیزیں کتنی بہتر تھیں۔ تو ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2018 میں نواز شریف صاحب کا اقتدار ختم ہو رہا تھا، 2022 میں عمران خان صاحب کا اقتدار ختم ہو رہا تھا۔ تو پہلے تو آپ دیکھ لیں جی ڈی پی سائز، کوئی بھی ملک جتنی سروسز پیدا کرتا ہے، کوئی بھی ملک جتنے پیسے پیدا کرتا ہے، جتنی پروڈکشن کرتا ہے، سب کو اگر اکٹھا کریں تو جی ڈی پی بنتا ہے۔ نواز شریف کے دور میں جو جی ڈی پی کا سائز تھا جب 2018 میں ختم ہو رہا تھا تو 314 ارب امریکی ڈالر تھا۔ عمران خان صاحب کے دور میں کرونا وائرس آنے کے باوجود جو جی ڈی پی کا سائز تھا وہ 383 ارب ڈالر تھا۔ ریمیٹنسز جو غیر ملکی پاکستان میں پیسہ بھجواتے ہیں، نواز شریف کے دور میں 19.6 ارب ڈالر تھا، عمران خان کے دور میں 31 ارب ڈالر ہی سیدھا آپ کہہ دیں، تو یہ بھی بہت فرق ہے۔ ایکسپورٹس نواز شریف کے دور میں 24.7 ارب ڈالر تھی، عمران خان کے دور میں 31 ارب ڈالر تھی۔ جی ڈی پی پر کیپٹا 1768 ڈالر، یعنی پاکستانیوں کی جو انکم ہے، فی پاکستانی انکم کتنی تھی تو وہ 1768 ڈالر، جبکہ عمران خان صاحب کے دور میں 1798 ڈالر، لگ بھگ 30 ڈالر کا اضافہ ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کورونا کے باوجود۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ملک خسارے میں جا رہا ہوتا ہے وہ کتنا خسارے میں جا رہا ہے، نواز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے، جی ڈی پی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، یہ جی ڈی پی کے حوالے سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ 5.8% تھا جی ڈی پی کا، اور عمران خان صاحب کے دور میں جی ڈی پی بھی بہت بڑھ گئی اور خسارہ کم ہوا اور یہ 4% رہ گیا۔ ویٹ پروڈکشن جو پیداوار ہے وہ گندم کی 25.2 ملین میٹرک ٹن اور عمران خان صاحب کے دور میں 27.5 ملین میٹرک ٹن۔ چاولوں کی پروڈکشن 7.4 ملین میٹرک ٹن اور چاولوں کی پیداوار عمران خان کے دور میں 9.3 ملین میٹرک ٹن، اور جو باقی چیزیں ہیں ان میں بھی اسی طرح اضافہ ہو رہا تھا۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو شوگر کی جو پیداوار ہے، شوگر کین گنے کی، وہ 83.3 ملین میٹرک ٹن نواز شریف چھوڑ کر گئے تھے، 88.8 ملین میٹرک ٹن عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے تھے۔ جو بجلی نواز شریف کے دور پہ پیدا کی جا رہی تھی وہ 80 ارب یونٹ پیدا کیے جا رہے تھے، جبکہ عمران خان کے دور میں 116 ارب یونٹ پیدا کیے جا رہے تھے۔ اب آپ یہ اندازہ کر لیجئے گا، کوئی ایک بڑا ڈیم نواز شریف صاحب نے نہیں بنایا اپنے دور حکومت میں، آغاز بھی نہیں کیا، اور 6 بڑے ڈیم عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں آغاز کیے۔ نواز شریف جو پاکستان کی گروتھ چھوڑ کے گئے تھے وہ کافی کم تھی، عمران خان صاحب نے 2 سال لگاتار 6% کے قریب اس گروتھ کو پہنچایا ہے، اور شہباز شریف صاحب اب وداؤٹ گروتھ پاکستان کو لے آئے ہیں، یعنی پاکستان کی جو ترقی کی شرح ہے، جو گروتھ ہے، وہ اب 0 کے قریب ہے، بہت نیچے لے کر آ گئے ہیں، 6% پہ عمران خان صاحب نے پہنچائی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کی پریس کانفرنس میں کچھ اہم باتیں تھی۔ ایک تو وہ الیکشن چاہتے ہیں فوری طور پہ، اور دسمبر میں وہ اپنی دونوں حکومتیں تحلیل کر دیں گے، پھر وہ انتخابات کی طرف جائیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب سے ایک وعدہ کیا کہ وہ عمران خان کو نااہل کروائیں گے، اور آنے والے دن بڑے اہم ہیں، ان میں عمران خان صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب الیکشن جیتیں گے، اپنا وزیر اعظم بنائیں گے، اور پھر نظام کو وہ چلائیں گے،
اور پھر جب وہ خود وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے طاقتور ہوں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی وزیر اعظم ہونا ضروری نہیں ہے, ضروری یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہو اور آپ کی پالیسیز وہ حکومت چلائے. تو عمران خان صاحب ایسے بھی چلا سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو 2/3 اکثریت ملے گی تو وہ پاکستان کے آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہی کے نرغے میں کیوں آئی ہے تو صرف 2 واقعات ہیں, اس کے لیے کافی ہے, سمجھ آ جائے گی. 75 سالہ سینیٹر اعظم سواتی کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا, انہیں ان کے پوتے پوتیوں کے سامنے مارا پیٹا گیا, ایک حصے کو ان کے گھر کے گرا دیا گیا اور جبرن تالے لگا دیے گئے, اور قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا. ہمارے دستور میں فراہم کردہ بنیادی انسانی حقوق کو پوری طرح پامال کر دیا گیا اور درجنوں مقدمات درج کروا دیے گئے. ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں گھسیٹا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے برعکس اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث سلمان شہباز نامی ایک اشتہاری کو NRO 2 کے ذریعے جھاڑ پونچھ کر کے پاک صاف کر دیا گیا اور اب وہ پاکستان لوٹ آیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہر کسی کے پیش نظر رہنی چاہیے جس میں انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ ناانصافی کیسے قوموں کو تباہی سے دوچار کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا, اور جب کوئی معمولی آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی. تو یہ اس وقت کا ایک پیٹرن پاکستان کے اندر ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں. چودھری صالح حسین نے ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب سے, اور اب چودھری شجاعت حسین کا نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن جانے کا امکان سامنے آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ لندن جائیں اور جا کر میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں. اس سے پہلے ان کا پیغام نواز شریف صاحب کو پہنچایا گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر نون لیگ پنجاب میں انتخابات میں جاتی ہے اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں جاتی ہے تو تمام سروے یہ بتا رہے ہیں کہ بہت بری طرح پٹے گی اور بہت بری طرح الیکشن ہار جائے گی. پنجاب میں PTI اپنی حکومت بنا لے گی اور خیبر پختونخوا میں بھی بنا لے گی, اور اس کے بعد اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں یعنی سندھ میں الیکشن جاتے ہیں تو پھر عمران خان پوری طاقت کے ساتھ سندھ میں گھسیں گے اور پنجاب کے اندر ان کی پہلے ہی حکومت ہوگی, خیبر پختونخوا میں بھی ہوگی, تو سندھ میں زرداری صاحب کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. تو وہ جو ایک صوبہ بچنے کا امکان اور امید باقی ہے PDM کی جماعتوں کو, وہ بھی چھن سکتا ہے غلط حکمت عملی کے نتیجے میں. اور جو شہباز شریف ابھی تک اس ملک کی اکانومی کو درست نہیں کر سکے, جو ابھی تک اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال سکے, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد وہ ملک کو مشکلات سے نکال دیں گے. تو عمران خان صاحب نے یہ چند رسک لینے کا فیصلہ کیا ہے. ایک رسک وہ یہ لینے جا رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دو, اگر کوئی مخالف نگران حکومتیں بھی بن جاتی ہیں تو بن جائیں, مقابلہ کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 رسک وہ یہ لینے جا رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں, FIRs ہوتی ہیں, ان کے کارکنوں کو ان کو ہراساں کیا جاتا ہے الیکشنز کے دوران بھی, تو وہ اس کو بھی برداشت کریں گے, ان کا بھی سامنا کریں گے. ایک رسک وہ یہ لینے جا رہے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت تاریخ نہیں دیتی انتخابات کی اور صرف آدھے ملک میں انتخاب ہو جاتا ہے 66% پاکستان میں, تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے بڑے رسک لینے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس میں ایک رسک بڑا یہ بھی ہے کہ ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم عمران خان کو نااہل کر کے آپ کے لیے گنجائش پیدا کروائیں گے پاکستان میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول ویسا ہی بن رہا ہے. سلمان شہباز کی دندناتے ہوئے پاکستان واپسی, ان کا پھولوں کے ساتھ استقبال جو ان کے والد گرامی نے کیا, جس طرح ان کو پروٹوکول ملا ایئرپورٹ کے اوپر جیسے وہ پوری دنیا میں اپنے والد کے ساتھ دوروں کے اوپر جاتے تھے, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا روم کریٹ کیا ہے. اور اب تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کو نکالنے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ٹکٹ تک فراہم کیا تھا کہ پاکستان سے نکل جاؤ, آپ کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے کیا ہوا اپنا وعدہ جو ہے, جو پہلے وعدہ ہوا ہے, وہ وعدہ پورا کر کے عمران خان کو نااہل کرتی ہے, یا پھر پاکستان کے اندر حقیقت میں اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے ان پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کے میدان میں مقابلے کے لیے اترنے دیتی ہے. فضل الرحمان صاحب نے دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں, اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ ان کو جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہمیں الیکشن نہیں مل رہا.
इलेक्शन में अब हम जीत नहीं रहे, हमें सीटें नहीं मिल रही, तो उसका मलबा किस पर डालना है? तो डालना तो एस्टेब्लिशमेंट पे ही होगा। तो वो एस्टेब्लिशमेंट में मलबा डालने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं फजलुर रहमान साहब। दूसरी जानिब कुछ खबरों को आप ज़हन में रखिएगा, आपको इलेक्शन बिल्कुल करीब आते हुए दिखाई देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने भी अपने कन्वेंशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। वो वर्कर्स कन्वेंशन करने जा रहे हैं 11 तारीख से 17 दिसंबर तक। इसका मतलब आप समझिए कि उनको भी पता है कि यहां पे इलेक्शन हो सकता है और इलेक्शन में मुकाबला करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के एक बड़े जीरक सियासतदान हैं और मैं उनका शुमार उन लोगों में करता हूं जो मुस्लिम लीग नून के अंदर शानदार लोग हैं, डॉक्टर तारक फजल चौधरी। उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। 13 दिसंबर को वो इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा मामला। और ये फैसला PMLN ने किया है। लगता है उनको भी आइडिया है कि उनको इन 2 सूबों में इलेक्शन में जाना पड़ेगा, जबकि PTI ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ जो अपनी मुहिम है उसका दायरा पूरे मुल्क के अंदर फैला दिया है और अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इस सिलसिले में रैलियां शुरू होने जा रही हैं ताकि जो PTI के कारकुन हैं वो मुतहर्रिक रहें और एक गैप पैदा ना हो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।